بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ خواجہ اویس کرنی بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام اویس تھا، آپ کرن کے رہنے والے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص اویس ابن عبداللہ کرنی ہوگا جو قبیلہ ربی مفر کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کی شفاعت کرے گا۔ آپ کا وطن کرن ملک یمن میں ہے۔ کرن ایک گاؤں کا نام ہے۔ امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت اویس اپنے وقت کے امام اور مقتدر تھے اور دنیا سے بالکل دل برداشتہ ہو گئے۔ لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ لوگوں نے ان کو ایک علیحدہ مکان بنوا دیا اور جس میں رہتے۔ ان کا معمول تھا کہ صبح کی اذان کے وقت گھر سے باہر نکلتے اور عشاء کی نماز کے وقت واپس آتے، اور واپس آتے وقت پھر چوہاروں کی گٹھلیاں چن کر لے آتے اور ان سے روزہ افطار کرتے۔ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کرن سے آپ کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا، یا حضرت، وہ تو دیوانہ ہے، آبادی سے دور ویرانہ میں پڑا رہتا ہے، نہ کسی سے ملنا ہے، نہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، غم اور خوشی سے ناواقف ہے، جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب اور ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور غائبانہ ایمان لائے۔ آپ تمام تابعین سے زیادہ بزرگ اور نیک تھے۔ سید المرسلین نے آپ کے حق میں نفس الرحمن و خیر التابعین فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کا ایک شخص آئے گا، اس کا تمام جسم برس سے سفید ہوگا، اس کی دعا سے برس دور ہو جائے گا اور ایک درہم باقی رہے گا، اور وہ نہیں ملے تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا طلب کرنا۔ خواجہ صاحب کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھی کہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ میری خدمت کرو، اس لیے وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور نہ اتنی استطاعت تھی کہ ان کو ہمراہ لے چلے، اس لیے معذور تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دانت شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے۔ آپ کی والدہ نہایت ضعیف اور نابینا اور چلنے پھرنے سے معذور تھی، اس لیے آپ انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا حضرت، ہم میں تو یہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یمن میں ایک اویس نامی شخص ہے، اس کے قدم بہ قدم چلو گے تو یہ رتبہ پاؤ گے۔ اویس کرنی دنیا میں شتربانی کے حلیہ میں رہے اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے آپ کو نہ پہچانا کہ یہ کون ہیں اور ان کا کیا رتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دوست میرے قبا کے نیچے بھی ان کو سوائے میرے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ خواجہ صاحب نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں چھپایا ہے، آخرت میں اسی طرح پوشیدہ رکھ۔ حاتب غائب نے کہا، تیری دعا قبول ہے۔ اس پر عرض کیا کہ قیامت کے دن 18,000 عالم کے اجتماع میں جب کوئی پردہ نہ ہوگا، کس طرح پوشیدہ رکھے گا؟ فرمان ہوا کہ قدرت سے تیری ہم شکل و ہم صورت 700 موجد پیدا کروں گا اور شہر میں ان کو چھپا لوں گا۔ تذکرۃ الاولیاء میں جو کہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت کے روز 70,000 فرشتے آپ کی ہم شکل پیدا کر دیا جائیں گے اور آپ ان میں مل کر میدان حشر میں آئیں گے اور بہشت میں داخل ہوں گے۔ مولانا علی قاری شرح مشکات میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے پوشیدہ رہنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔
اگر لوگوں میں یہ بات ظاہر ہو جاتی تو ہر نیک و بد آپ کے پاس آتا اور مختلف مطالب و مغفرت کی دعا کے طلبگار ہوتے اور ان کا بید گل چاہتا۔ آپ ہمیشہ دنیا سے چھپے رہتے اور مشکل سے کسی کو ان کی زیارت نصیب ہوتی۔ مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کی رحلت پر ان کو دفن کر کے ان کی قبر پر نشان کیا گیا، مگر جب دوبارہ دیکھا گیا تو نہ نشان تھا اور نہ قبر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے پیروں کا رنگ سیاہ پیٹ لگے ہوئے اگر گم ہو جائے تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، ظاہر ہو تو کوئی ان کو دیکھ کر خوش نہ ہو، عرض بہت ذلیل اور گمنامی کی صورت میں رہیں۔ پھر ان کا حلیہ بتایا اور فرمایا کہ اس کے پاس 2 پرانے کپڑے پشم اون کے ہوں گے، دنیا میں کوئی انہیں نہیں جانتا، آسمان میں مشہور ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، او کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اے علی، اگر وہ تم میں سے ہے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر میرا سلام دینا اور کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دو اور میری امت کا خیال رکھنا۔ چنانچہ انہوں نے 10 سال حضرت اویس کو تلاش کرایا مگر وہ نہ ملے۔ آخر کار ایک بوڑھے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ اس وقت اطراف میں ہے، حالانکہ وہ بوڑھا اویس کو ناچیز کہتا تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اطراف میں گئے، دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے گرد اس کے اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ حضرات ان کے پاس آئے اور سلام کیا۔ آپ نے جلدی سلام پھیر کر جواب دیا۔ ان حضرات نے پوچھا، تو کون ہے؟ کہا، اونٹ چرانے والا، قوم کا مزدور۔ فرمایا، اپنا نام بتا۔ کہا، عبداللہ۔ پھر انہوں نے فرمایا، اور نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری تعریف کی ہے، رنگ اور بالوں سے تو تجھ کو پہچان لیا، دوسری پہچان اور بھی ہے، تمہارے دائیں پہلو کے نیچے ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ دیکھا تو پہچان لیا اور اس نشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، تو ہی اویس کرنی ہے، ہمارے واسطے دعا کر۔ کہا، میں خود اپنے نفس کے واسطے دعا نہیں کرتا بلکہ کل مسلمان مرد اور عورت کے واسطے دعا کرتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین عمر خطاب ہے اور میں علی ابن طالب۔ یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور سلام کیا اور کہا، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ ہم حرم سے آپ کے واسطے کانا کپڑا وغیرہ بیچتے ہیں۔ اویس نے انکار فرمایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان عقبہ ہے، اس سے گزرنا اس کو دشوار نہ ہوگا جو بھوکے پیٹ رہتا ہو اور ہلکے پھلکے جسم کا ہو، بس ہلکے ہو جاؤ اور تم پر خدا کی رحمت ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر درہ مارا اور نعرہ لگا کر کہا، کاش کہ عمر کو اس کی ماں نے نہ جانا ہوتا، کوئی ہے جو اس خلافت کو لے لے؟ اویس کرنی نے کہا، تشریف لے جاؤ، میں نے بھی جانا ہے۔ یہ کہہ کر اویس نے اونٹ مالکان کے حوالے کر کے چرانے کا کام چھوڑ دیا اور مشغول اللہ ہو کے واصل حق ہوئے۔